تے دے دیتے بازو میں کٹے گئے پر دے گئے آقا گواہیاں تیریاں کٹ گئے پر دے گئے آقا گواہیاں تیریاں تر گئے جو دے گئے آقا گواہیاں تیریاں۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سٹیج پہ تشریف فرما نہایت ہی معزز محترم شخصیات علماء کرام سیاسی وہ سے ہوتی ہے کسی مجلس کی عظمت اس سے نہیں ہوتی کہ بیان کون کر رہا ہے، دیکھا یہ کرو کہ بیان کس کا ہو رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ذکر مبارک کی یہ محفل پاک جس میں بہت خوبصورت نعتیں پڑھی گئی، منقبتیں پیش کی گئی، اور اب میں چند گھڑیاں جو دعا میں لمحات رہتے ہیں میں آپ کے سامنے چند معروضات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حاجی محمد حسین چٹھا صاحب مرحوم کے صاحبزادگان کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ انہوں نے حاجی صاحب مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دنیا کا کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا، دنیا کی کوئی محفل نہیں سجائی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اور میری اس بات کو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی صدائے سبحان اللہ بھی ضرور آنی چاہیے۔ آج اہل خانہ نے حضور کی یاد کی محفل سجائی ہے، اللہ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی کسی دنیا دار کے تذکرے کرتا ہے، کوئی مدینے کے تاجدار کے تذکرے کرتا ہے۔ آج حاجی صاحب کے اہل خانہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی ہے، ہم نے چشتی صاحب سے نعتیں سنی، حضور کی محبت کا جذبہ پیدا ہوا، منقبتیں سنی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ محبت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، شاید ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں ہے کیونکہ غفلت کی پٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں کہ یہ محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کرام کا مزاج بڑا عجیب تھا، ہم روپے پیسے کی ضرب لگاتے ہیں لیکن صحابہ کی ضرب اس بات پہ ہوا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں وہ عمل بتائیے جس سے ہماری قبر ٹھیک ہو جائے، قیامت ٹھیک ہو جائے۔ کہہ دو ماشاءاللہ، سارے بولو سبحان اللہ، کیونکہ یہ سبحان اللہ کا ثواب بھی ہم آخر میں دعا کریں گے تو حاجی محمد حسین صاحب کے لیے دعا کریں گے۔ اور یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی بات نہیں ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور چونکہ معلم کائنات ہیں، پوری دنیا کے معلم بن کر آئے ہیں، جب سرکار نے یہ سوال سنا نا اپنے صحابی کا کہ قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے ان کے سوال کا رخ پلٹا تاکہ ایک طالب علم اگر یہ پوچھنا شروع کر دے کہ استاد جی امتحان کب ہوگا، امتحان کب ہوگا، تو حضور نے بتانا چاہا کہ ایک طالب علم کو یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ امتحان کب ہوگا، اس کا کام ہے کہ امتحان کی تیاری کرتا رہے۔ سرکار نے جب یہ سنا کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال پوچھا، سرکار نے پوچھا
او میرے غلام تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو یہ بتا ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی؟ حدیث سن کے ذرا سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے۔ حضور نے پوچھا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ اب یہ صحابی کا جواب ہے۔ غلامان مصطفیٰ سن لیجئے گا ذرا، ایک صحابی نے کیا جواب دیا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ صحابی کے الفاظ ہیں، میں اگر آہستہ بھی بولوں تو آپ کی آواز آہستہ نہیں آنی چاہیے، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ صحابی کہنے لگے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اس سے فکرہ بڑا شاید کوئی نہ ہو اور یہ در و دیوار نہ گونجے تو بات بنے گی نہیں۔ صحابی نے کہا میرے پاس نمازیں نہیں، میرے پاس روزے نہیں، میرے پاس صدقہ نہیں، یا رسول اللہ ایک عمل ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی کا جواب ہے، اور بخاری اور مسلم کا متن پڑھا میں نے، کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ۔ میں چاہوں گا اہلیان نواچک یہ جتنی بڑی محفل ہے اتنی صدائے سبحان اللہ بھی آنی چاہیے۔ صحابی کہہ رہے ہیں نمازیں تھوڑی ہیں، صدقے تھوڑے ہیں، روزے تھوڑے ہیں، یا رسول اللہ فخر اس بات پہ ہے آپ سے محبت کرنے والے۔ اچھا یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ صحابی کی نمازیں تھوڑی تھی، صحابی کے روزے تھوڑے تھے، ان کے صدقے تھوڑے تھے۔ ان کے صدقے کا بتاؤں، صحابی کے صدقے کا کیا رتبہ ہے، کیا ویلیو ہے؟ حضور نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم احد کے برابر سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ غیر صحابی میں اور آپ کتنا سونا بولیے؟ احد کے برابر۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں یہ مسئلہ سمجھانا ہوگا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کتنا سونا؟ سونا ایک تولہ بھی ہو تو آج کل کیا ریٹ ہے جی؟ کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب، 2.5 لاکھ، یعنی تولہ سونا ہو تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 2.25 لاکھ کا ہے، 2.5 لاکھ کا ہے، یعنی 2 لاکھ سے اوپر ایک تولے سونے کا ریٹ ہے۔ میں ایک تولے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی 5 تولے کی بات نہیں کر رہا، میں آدھا کلو سونے کی بات نہیں کر رہا، پیارے صاحبوں 1 کلو سونے کی بات بھی نہیں ہے، 5 کلو سونے کی بات بھی نہیں ہے، 10 کلو سونے کی بات بھی نہیں ہے، 1 من سونے کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ سن کے اگر مسئلہ سمجھ آیا تو عظمت رسول پہ آواز بھی اٹھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 1 من نہیں، 10 من نہیں، احد کے برابر سونا۔ کیا بات کہہ گیا میں؟ اگر نواچک کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ اگلے سال جب حاجی صاحب کا سالانہ ہوگا تو اس کا لطف آپ کو اگلے سال بھی آئے گا۔ حضور نے کہا 1 کلو نہیں، 1 من نہیں، 10 من نہیں، 1 ٹن نہیں، فرمایا ہو سونا ہو احد جتنا تم خرچ کرو، سونا احد کے برابر۔ اور میرا سے ابھی 1 مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے، 1 مٹھی جو، مٹھی میں اپنے قبلہ ممبر صاحب کتنی ایک جو آتی ہوگی، چھٹانکی بھی، چھٹانک اور 1.5 چھٹانک بھی فرمارے ممبر صاحب کے نہیں آتی۔ اور صاحبہ غور کیجئے گا ذرا، فرمایا تم خرچ کرو سونا احد کے برابر ہو، اور میرا مٹھی، میرا سے ابھی جو خرچ کرے 1 مٹھی کے برابر۔ فرمایا اللہ جو میرے سے ابھی کو 1 مٹھی جو کا ثواب دے گا نا، وہ تمہیں احد کے برابر سونے کا بھی ثواب عطا نہیں کرے گا۔ سمجھو مسلمانوں عظمت صحابہ کیا ہے۔ فرمایا میرا صحابی مٹھی جو دے، تم خرچ کرو احد کے برابر سونا، تمہیں اتنا سونے کا ثواب نہ ملے گا جتنا میرے ایک صحابی کو 1 مٹھی جو خرچ کرنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ صحابہ کی نمازیں تھوڑی نہیں، روزے تھوڑے نہیں، عمل تھوڑے نہیں، لیکن لطف کی بات ہے، کہہ رہے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں حضور نمازیں تو ہیں پر تھوڑی ہیں، روزے تو ہیں پر تھوڑے ہیں، صدقہ تو دیا ہے پر تھوڑا ہے،
मालूम ये हुआ सहाबा के सदके की मिसल कोई नहीं, उनकी नमाज की मिसल कोई नहीं, उनके रोजे की मिसल कोई नहीं। लेकिन सहाबी नाज ना नमाज पे कर रहा है, न रोजे पे कर रहा है, न सदके पे कर रहा है, सहाबी नाज कर रहा है तो मोहब्बत मुस्तफा पे कर रहा है। अब पता चला मोहब्बत मुस्तफा की वैल्यू क्या है, मोहब्बत मुस्तफा की वैल्यू क्या है। इसीलिए जब अहले सुन्नत हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं, बाद लोग समझते हैं ये पागल हो गए हैं, ये दीवाने हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, मोहब्बत मुस्तफा क्या है। नहीं नहीं, मोहब्बत मुस्तफा इतनी बड़ी चीज है, सहाबी नमाज से बढ़कर भी समझ रहा है या रसूल अल्लाह मेरे क्रेडिट में यही बात है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ भी मोहब्बत waले बैठे हैं, मैं चाहूंगा मिलकर जरा मोहब्बत का इजहार करना है। और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे या मुस्तफा खैरुल वरा, कह दो तेरे जिया कोई नहीं। आज मुंतज़िमीन ने बड़ी खूबसूरत बज़म सजाई है, आज बड़ा खूबसूरत पंडाल सजाया गया, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग स्टेज पे बैठे गए, पंडाल भी भरा हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा आए ना मेरे साथ मिलकर इस अंदाज में बोल दीजिए, ये दरो दीवार गवाह बन जाए, ये फिजाएं गवाह बन जाए, आज कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया में पता चल जाए नवाचक की सरजमी पे जितने भी लोग बैठे हैं ये किसी दुनियादार के मानने वाले नहीं है, मदीने के ताजदार के गुलामे। आओ ना फिर मिलके कह दो या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे बताइए है हुजूर जैसा कोई? दसो मोहब्बत में बोलो, अच्छा के बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये कैमरे के जरिए से पैगाम बड़े दूर जा रहा है। मैं चाहूंगा आखिरी फर्द तक हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत में मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इसी अंदाज में कह दीजिए या मुस्तफा खैरुल वरा, कह दो तेरे जिया कोई नहीं। सहाबी क्या कह रहे हैं, कहते मा आदत को लहा मिन कसीर सलातिन वला शौमिल वला सदकतिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कहा मेरे पास नमाजें तो हैं लेकिन थोड़ी सदके तो दिए, रोजे भी रखे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैदाने माशर में अगर मेरा बेड़ा पार होगा तो मोहब्बत मुस्तफा की वजह से। अच्छा ये तो बात थी ना जी सहाबी की, एक सहाबी ने कह दिया मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर ये मोहब्बत कोई शय ना होती तो सरकार कह देते कि भाई मेरे सहाबी तो मसला समझे नहीं हो, मेरी मोहब्बत की तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी मोहब्बत की तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सुने हुजूर ने जवाब क्या दिया, और वो जवाब इतना बड़ा है। इस हदीस के रावी कहते हैं, इस हदीस के रावी कहते हैं, अब जो मैं हदीस का हिस्सा सुनाने लगा ना, ये हिस्सा आपने जरा तवज्जो से सुनना है। अहले इल्म बैठे हुए हो, मोहब्बत मुस्तफा से दामनगीर बैठे हुए हो, हुजूर को चाहने वाले बैठे हो। सहाबा कहते हैं ईमान लाने के बाद हमें किसी और बात में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हुजूर का ये फरमान सुनकर। अभी जो मैं आपको सुनाने लगा, अभी सुनाने लगा, सहाबा कहते, रावी कहते हैं इतनी खुशी किसी और बात में नहीं हुई ईमान लाने के बाद। ये फिक्रा सुन के हमें किसी और बात में खुशी नहीं हुई जितनी इस बात पे खुशी हुई है। और मैं चाहूंगा ये कैमरे वाले जरा आपकी जानब कैमरा भी घुमाएंगे, अगर सहाबा खुश हुए हैं तो आप खुश ना हो। गुलाम तुझे घबराने की जरूरत नहीं, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो क़यामत में उठेगा भी मेरे साथ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। फरमाया फिर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ। और जिस सरजमीन से मैं आया हूँ खड़ी शरीफ से, वहां के ताजदार रूमी कश्मीर आरिफ खड़ी, उन्होंने इसका मफहूम क्या समझा है। आप फरमाते हो
کسے کچھ نیکی اوسی جو ولیوں کے ماننے والے برات شاہ کا بول چھوڑو سبحان یا تو سوچنے ہوا لنگر کھا کے بول سو بس ٹائم تھوڑا ہی ہے زیادہ امتحان آپ کا نہیں لیا جائے گا لنگر بھی آ جائے گا لیکن بات ولی کی ہو رہی ہے اور چھوٹا موٹا ولی نہیں ہے جو ولیوں کا امام ہے اس کا نام حضرت میاں محمد بخش صاحب ہے اس لیے میں چاہوں گا آواز کم نہیں آنی چاہیے میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہو ری کسے کچھ نیکی اوسی تے تو شاہ خریچ قبردار تے میں نوئی کو نام تشاڈا گہنا روز حشریدہ حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میدان معاشر میں لوگ آئیں گے کوئی اپنی تسبیحاں لے کے آئے گا کوئی اپنے رکوع لے کے آئے گا کوئی اپنی عبادتیں لے کے آئے گا کوئی اپنے جو ہے وہ تصوف لے کے آئے گا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام محمد بخش میدان معاشر میں ایک چیز لے کے آئے گا یہ دنیا میں آپ کی نعتیں پڑھتا رہا آج جو حاجی صاحب کے صاحبزادگان نے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی یہ محفل سجائی ہے نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کی یہ جو محفل سجائی ہے اس کی کیا ویلیو ہے کہ میاں محمد بخش عارف کھڑی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے کریڈٹ میں کہا لوگوں کے کریڈٹ میں پیسہ ہوتا ہے پاؤنڈ ہوتے ہیں ڈالر ہوتے ہیں ریال ہوتے ہیں کہا محمد بخش کے بینک بیلنس یہی ہے یہ دنیا میں بھی حضور آپ کی نعتیں پڑھتا رہا ہے آپ کے خاندان سے محبت کرتا رہا ہے آل رسول سے محبت کا کیا درجہ ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ولی جو ولیوں کا سردار ہے جن کو ماننے والے پوری دنیا میں ہیں لیکن جب اپنا دامن اٹھایا نا حضور کی بارگاہ میں تو پتہ کیا کہا کہتے ہیں آلے اولاد تیری ہدا منگتا حاجی محمد حسین چٹھا صاحب محب آل بیت تھے ہمارے والد صاحب کے دیرینہ ساتھی تھے ان کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آل رسول کی محبت کا جذبہ عطا کیا ہے یقیناً اس گفتگو پہ حاجی صاحب کی روح بھی ضرور راضی ہوگی کہ ساری زندگی ہم نے آل رسول کی محبت کی ہے آج ہماری دعاؤں پہ نبی پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے نبی پاک کے گھرانے کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور حضرت میاں محمد بخش جیسا بندہ جس کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اس طرح اپنے دامن کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آلے اولاد تیری ہدا منگتا تے میں کنگالے زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی کہا مولا علی کا مقام و مرتبہ تو کیا ہے کہا ان کی شان تو وراء الورا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی مولا کا رتبہ ہی بڑا ہے میں کہتا ہوں علی کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ میری عرض یہ ہے پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی کہا میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ علی مولا کا تو رتبہ ہی بڑا ہے اور ابھی ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ مولا علی وہ ہیں کہ جب جن کی تلوار ذوالفقار چلتی ہے تو زمین کے خاکی نہیں آسمان کے قدسی بھی زمین پہ آ کے علی کے نعرے مارتے ہیں
علامہ سید محب الدین تبری نے الریاض النادرہ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب مولا مرتضیٰ کی تلوار چلی ہے تو جبریل امین زمین پہ آئے ہیں اور زمین پہ آ کے نعرہ لگایا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہا ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت جبریل امی کہہ کے گئے، اور حضرت حسان ابن ثابت نے بعد میں کہا تھا جبریل نادا معلنن ونکو لیسا ینجلی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں لوگوں یہ بدر کی گرد اڑ رہی ہے، ابھی یہ مٹی بیٹھی نہیں، ہم نے ابھی جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جبریل کہہ کے گیا ہے لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، جبریل کہہ کے گیا ہے ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہر مومن ہر مسلمان جہاں نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے وہاں حضور علیہ السلام کے خاندان سے بھی محبت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آل کا رتبہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، آئے نہ مل کر مولا علی کا ذکر اس لیے کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے عہد میں مومن و منافق کی پہچان مشکل تھی، کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا، مومنوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی، منافقوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی، مومنوں نے بھی پگڑیاں پہنی ہوئی، منافقوں نے بھی پگڑیاں پہنی ہوئی، مومنوں نے بھی جبے پہنے ہوئے، منافقوں نے بھی جبے پہنے ہوئے۔ صحابی رسول ابو سعید خدری کہتے ہیں بخاری کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں حضور کے عہد میں مومن و منافق کی پہچان مشکل تھی، لیکن ہم کیا کرتے تھے؟ ہم علی کا ذکر کرتے تھے۔ فرمایا جب علی کا ذکر کرتے تھے نا تو کہتے ہیں کہ جب چہرہ مرجھا جاتا سمجھ جاتے منافق ہے، علی کے نام پہ چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے تھے پکا مومن ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ مولا علی دی اور کی شان پوچھنے نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کردہ، مولا علی چاندے جس دا پلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی پلی کردہ، اور اس مسئلے پہ ہاتھ نہ اٹھے تو بات بنے گی نہیں، اللہ پاک بھی اس دی پلی کردہ، اور منکر سردائے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردہ۔ یہ اہل ایمان کی علامت ہے، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے یہ بتا رہی ہے کہ معیار جو عہد صحابہ کے اندر تھا کہ مومن و منافق کی پہچان ذکر علی مرتضیٰ سے ہے، قیامت کی صبح تک مومن علی سے محبت کرتا رہے گا اور منافق کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ مولا علی خود کہتے ہیں انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے حضور نے کہا تھا علی منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ اہل ایمان کی علامت ہے، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے موضوع کچھ اور رکھنا ہے جس کے اختتام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر مصطفیٰ وہ ہے جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ ذکر مبارک وہ ہے کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے ناز اپنے کسی عمل پر نہیں ہے، مجھے ناز اس بات پر ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت یہ غلامی ایک بندے کو کیا مقام دیتی ہے، کس مقام تک لے کے جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، سرکار کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہر صحابی اپنے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے سینے پہ مل رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔
یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ میرے محبوب وضو کریں تو پانی اٹھا کے چہرے پہ لگاؤ، کسی حدیث میں نہیں، حضور نے نہیں کہا، لیکن صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا، حضور کے وضو کا پانی لیا، اور پانی ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ملنا تھا، اب جن کو پانی نہ مل سکا وہ دوسرے صحابی کے پاس جاتے، کہتے تمہیں پانی ملا ہے؟ وہ کہتے ہاں، یہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ ملتے، اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے سینے پہ ملتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا پانی۔ لیکن اس سے اگلی حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ وضو کا پانی جو ہے صحابہ کرام نے لیا، لیکن اگلی بات بھی سنیں، مشکات شریف باب الشفقت، اور اس باب الشفقت کی پہلی فصل کے اندر ہے، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں موجود تھے جنہوں نے پانی لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ پانی لینے لگے نا تو سرکار نے فرمایا یہ وضو کا پانی کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو کہہ دے سبحان اللہ۔ بس بالکل آخر کی طرف بڑھا ہوں، بالکل آخری مناظر کی طرف جا رہا ہوں۔ صحابی نے سے حضور نے پوچھا، فرمایا پانی کیوں لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے۔ صحابی نے تو کہا نا ہم یہ کام اس لیے کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے۔ بات سمجھ رہے نا آپ؟ صحابی نے کہا تھا ہم محبت کرتے ہیں، اب جو میں مسئلہ بتانے لگا حضور نے کہا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، اس عمل سے کیا ہوگا؟ فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم محبت کرتے ہو، فرمایا یہ کام کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا۔ اب سنیں حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا وہ بندہ 3 کام کرے جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کا رسول مجھ سے محبت کرے، فرمایا جب بات کرے تو سچ بولے۔ پہلی بات بولیے ذرا محبت سے، بات کرے تو، پھر ایک دفعہ کہتے ہیں بات وہ کرے تو، یہ کس کی علامت حضور نے بتائی؟ فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرے گا۔ اللہ حضور بتانا چاہتے ہیں، میں چومنے چاٹنے کو دین نہ سمجھ لیجئے، فرمایا دین عمل کا نام ہے، دین محض اس بات کا نام نہیں کہ میں اپنی عقیدت سے کوئی عقیدہ تراش لوں۔ حضور نے فرمایا اس سے اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا، جو بات کرے سچ بولے۔ لیکن آج جھوٹ ہمارے معاشرے میں، آج ہماری جو ہے وہ ہر جگہ پر جھوٹ ہے، آج ہماری تجارت کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، آج ہماری سیاست کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، آج ہماری کچہریوں کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، آج ہمارے تھانوں کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، آج ہماری منڈیوں کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، پورا معاشرہ ہمارا منافقانہ بن چکا ہے، ہم کس سمجھ جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے محبوب نے کہا تھا اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، فرمایا بات کرے تو سچی کرے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، تاکہ یہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے۔ میں یہ نہ سمجھیے گا کہ شاہ جی نے شعر سنائے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا ہے، نہیں، شعر یہ ذوق کی بات ہے یا میرے عقیدت کی بات ہے، لیکن ہماری بنیاد اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک کا فرمان ہے۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ کسی بھی کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، لیکن امانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ زندگی سب سے بڑی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ امانت اللہ کو ادا کی، کیا 60-70 برس ہم نے زندگی گزار کے اگر اللہ کو نہیں منا سکے، اس کا معنی یہ ہوا ہم نے امانت نہیں ادا کی ہے۔ امانت صرف روپے پیسے کی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، جب بھی کوئی بندہ امانت سمجھتا ہے ایک دم عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پیسے کی امانت ہے، روپے کی ہے۔ سب سے بڑی امانت یہ ہے، اللہ نے کہا میں نے زندگی دی ہے لیکن دی اس لیے ہے مجھے بھی راضی کرو، میرے محبوب کو بھی راضی کرو۔ ہمارے ہاں میلاد منایا جاتا ہے، میں اکثر میلاد کی محفلوں میں جا کر کہتا ہوں یاد رکھیں میلاد بھی منائیں لیکن جس کا میلاد منا رہے ہو اس نبی کو بھی مناؤ۔ اگر صرف میلاد مناتے رہے اور جن کا میلاد منایا وہ ناراض ہو گئے، اگر ہم ان کو راضی نہ کر سکے تو پھر ہمیں حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے کو بھی منانا ہے، اس لیے زندگی سب سے بڑی امانت ہے، یہ اللہ نے اس لیے دی ہوئی ہے، مجھے راضی کرو میرے محبوب کو راضی کرو۔
तीसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वो बंदे, उस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। फरमाया जिसके पड़ोसी उससे खुश हों। आज हमारे पड़ोसी हमसे नाराज, आज हमारे पड़ोसी हमसे खफा हैं, हम अपने पड़ोसियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन याद रखिए, ये 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं और हाजी साहब के इस खत्म चहलम से ये मैंने पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। अगर चाहते हो अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का महबूब भी राजी हो, फिर उस राह पे चलना पड़ेगा जो राह अल्लाह ने बताया हुआ है, अल्लाह के नबी ने बताया हुआ है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब का मर्तबा क्या है, अल्लाह के महबूब का मकाम क्या है, अल्लाह के महबूब के बारे में हमारा अकीदा क्या है। सारे नबी आए, सारे रसूल आए, अजमत लेके आए, शान लेके आए, रिफत लेके आए, कमाल लेके आए। सारे नबी मौजूदे लेके आए, हमारे नबी मौजूदा बन के आए हैं। बिल्कुल आखिर पे आ गया, 2-4 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा ये जो खूबसूरत माहौल बन चुका है, इस माहौल को मद्देनजर रखिए और जिक्र मुस्तफा पे जरा बाजू उठा के, बाजू लहरा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा तवज्जो से, बिल्कुल आखिरी घड़ियों में आ गया। मैं चाहूंगा इस अंदाज में हुजूर का जिक्र हम कर रहे हैं, अगले साल तक ये लुत्फ बाकी रहे। अल्लाह के नबी की शान क्या है, वफाउल वफा में अल्लामा समूदी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मौला मुर्तजा का हाथ पकड़ा हुआ है। एक बाग के अंदर आए, एक बाग में हुजूर आए, एक खजूर सामने खड़ी है। खजूर अपनी जुबान से कहती है, हाजा मोहम्मद सैयदुल अंबिया, लोगों ये नबी है जिन्हें अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बना के भेजा है। अल्लामा समूदी वफाउल वफा बड़ी पक्की किताब है, न किताब में शक है न किताब लिखने वाले में शक है। अगर लिखने वाले में शक नहीं तो तुसा किया शक विच पे हो, जरा मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कितनी बड़ी बात की। खजूर क्या कह रही है, अल्लामा समूदी कहते हैं जब हुजूर आए, मौला मुर्तजा आए, खजूर बोली, क्या कहती है? खजूर कहती है, हाजा मोहम्मदुल सैयदुल अंबिया, लोगों ये जो अल्लाह के नबी आए हैं ये मामूली नबी नहीं है, ये सारे नबियों के सरदार हैं। और अगली बात पे भी आपके सुभान अल्लाह आनी चाहिए। जब खजूर ने ये कहा हाजा मोहम्मदुल सैयदुल अंबिया और हुजूर ने पकड़ा था मौला अली का बाजू, खजूर कहती है हाजा अलीयुन सैयदुल औलिया, ये अली वो है सारे वलियों का सरदार है। कहा ये जो 2 हस्तियां आई है ना, कहा इनमें एक ये है जिन्हें अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया, और जो 7 है जिनका बाजू, जिसका बाजू इन्होंने पकड़ा हुआ है, कहा ये वो है जिन्हें अल्लाह ने सारे वलियों का सरदार बनाया। अब बात मैंने खत्म करनी है, लेकिन खत्म मैं बेजोकी पे नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा पूरे पंडाल के अंदर अगर अभी तक कोई नहीं बोला तो जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी के नाम पे ये महफिल सजाई है और अभी हम दुआ करने वाले हैं, उस नबी का जिक्र करना है। क्या कहना है? हम कहेंगे सबसे माशाल्लाह मिलके जरा झूम के मैं चाहूंगा इस अंदाज में पढ़ लीजिए। आज अल्लाह के नबी की बारगाह में जब ये रजिस्टर जाए हुजूर खुश हो जाएं। मेरे गुलामों ने नवाचक के अंदर एक महफिल सजाई है, मेरे गुलामों ने मेरा जिक्र किया है। आओ ना मिलके कह दो सबसे नबी, मिलके कह दो सबसे मिलके कह दो सबसे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे,
کہا مسئلہ کیا ہے؟ زمین سے اونچا پہلا آسمان ہے، پہلے سے اونچا دوسرا آسمان ہے، دوسرے سے اونچا تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا اونچا ہے، پھر پانچواں اونچا ہے، پھر چھٹا اونچا ہے، پھر ساتواں اونچا ہے، ساتواں آسمانوں سے اونچا سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ لامکاں ہے، لامکاں پہ ہمارے نبی کے قدم ہیں۔ کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی تو سب کہہ دے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس نورانی وجدانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آج محمد حسین چٹھا صاحب مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے صاحبزادگان اہل خانہ نے ان کی یاد میں یہ جو تاریخ ساز محفل پاک منعقد کی ہے، اللہ اس محفل کی برکتیں حاجی صاحب کے خاندان کو بھی عطا فرمائے۔